تراڑکھل گزشتہ 2.5 ماہ قبل تراڑکھل سے تعلق رکھنے والے نوجوان مزدور شوکت کا قتل کیا گیا۔ 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود اس وقت تک قاتل پکڑے نہیں گئے۔ مزدور شوکت کی ورثاء نے پرندے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ 21 اپریل کو شوکت رات کو اچانک غائب ہو گیا۔ ڈھونڈنے کے باوجود شوکت نہیں ملا۔ ورثاء نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ غائب ہونے کے بعد پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کروائی گئی، لیکن پولیس نے اس وقت بھی لاتولال سے کام لیا اور اس وقت تک پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ اس وقت تک 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تک نہیں ملی۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ پولیس کے پاس چکر لگا لگا کر مایوس ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت تک پولیس لاتولال سے کام لے رہی ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ورثاء نے کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر عامر الطاف، وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، صدر آزاد کشمیر مسعود خان، آئی جی پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ 15 روز تک اس کیس کی تحقیقات کریں۔ بصورت دیگر ہماری خاموشی نہیں بلکہ ہم احتجاج کی راہ اختیار کریں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران شوکت کی والدہ کا کہنا تھا کہ اگر میرے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہر دن میرے لیے قیامت ثابت ہو رہا ہے۔ شوکت کی والدہ کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ایسے ملک میں جینا پسند نہیں کروں گی جہاں میرے لخت جگر کو چھین لیا گیا اور مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ انصاف نہ ملنے کی صورت میں خودکشی کروں گی۔ ہم آج کے ٹی وی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم آج آئے ہیں جو تراڑکھل میں شوکت کا قتل ہوا تھا، اس سلسلے میں آج ہم پریس کانفرنس کی غرض سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ تراڑکھل میں 21 اپریل رات کو جو ہے وہ شوکت ہمارا عزیز تھا، جن کی یہ والدہ محترمہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ حقیقی بھائی بھی ان کے موجود ہیں۔ تو یہ شوکت جو ہے 21 اپریل کو رات کو جو ہے وہ بازار سے گھر جا رہا تھا، وہ ہوٹل پہ کام کرتا رہتا تھا اور وہاں سے وہ رات کو 9:30 بجے تقریباً گھر جا رہا تھا اور گھر جاتے ہوئے وہ گھر نہیں پہنچا۔ دوسرے دن جناب ان کے بھائی نے مجھے بتایا کہ شوکت جو ہے وہ رات کو گھر نہیں آیا ہے، تو ہم نے سوچا کہیں کسی کے پاس ٹھہر گیا ہوگا یا کہیں ادھر ہی ہوگا۔ تو دوسرے دن میں نے ان کے کہنے پہ جو ہے وہ ہم نے اپلیکیشن دی، تھانے میں جا کے گمشدگی کی کہ بھائی ہمارا آدمی جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ گھر نہیں پہنچا ہے، تھوڑا مجذوب ٹائپ آدمی ہے اور یہ نہ ہو کہ کہیں گر کے کہیں وہ مر گیا ہو یا کہیں اس کو تلاش کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں نے تیسرے دن جو ہے وہ میں نے ایس ڈی ایم صاحب کو بھی اپلیکیشن دی، پھر انجمن تاجران کے صدر صاحب کو بھی دی کہ بھائی ہمارا آدمی جو ہے وہ غائب ہے۔ پولیس نے جو ہے وہ کوئی اس میں خاصی جو ہے جو ایک ان کا کام ہوتا تھا وہ اس طرح انہوں نے نہیں کیا، کوئی دلچسپی نہیں لی، انہوں نے سوچا کوئی ایسے ہے کہیں گیا ہوگا تو واپس آ جائے گا۔ تو یہی کرتے کرتے جو ہے وہ 29 تاریخ کو بلکہ 28 تاریخ کو اس کی تصویر جو ہے وہ نیٹ پہ چڑھائی گئی جو میت کی تھی۔ جب ہم نے وہ دیکھی، ہم نے بھی ایک چڑھائی ہوئی تھی، تو انہوں نے ڈڈیال سے ہمیں بتایا کہ یہ ایک جو ہے وہ میت ہمیں ملی ہے، تو آپ اس کو آ کے دیکھیں۔ وہ انہوں نے تھانے میں جو ہے وہ رابطہ کیا، تھانے والے جو ہے وہ یہ اکبر صاحب ہیں جو شوکت کے بھائی ہیں، ان کو بھی ایک ان کا کزن تھا، اس کو لے کے وہاں گئے۔ تو وہاں جا کے جب یہ پہنچے تو راستے میں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو وہاں سے 2 آدمی ہمارے کانٹیکٹ میں تھے اور وہ بار بار ہمیں ٹیلی فون کر رہے تھے کہ بھائی آپ کہاں پہنچے ہیں۔ تو جب ہم وہاں پہنچے پل پہ، وہ جو خادم آباد جو جگہ ہے اور اس کو دہان گلی جس کو کہتے ہیں، تو وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پانی میں جو لاش ہے یہ آپ کی ہے۔ وہ لاش اسی طرح پانی میں تھی اور وہ بازو سے باندھ کر انہوں نے تو ادھر جو ہے وہ پانی میں رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ان کو جب دیکھا دور سے تو میں نے کہا کہ یہ بھائی میرے بھائی کی لاش نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں جی جو وہ پل پہ 2 آدمی جو کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا جی کہ یہی ہے آپ کی لاش، یہی ہے اور آپ اس کو لے جائیں اور پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دفنا دیں۔ تو اتنے میں دوسرا ایک آدمی آیا، اس نے ایک کفن دیا جی کہ یہ میں نے اپنے لیے لایا ہوا تھا، تو یہ کفن آپ اس کو پہنا کر جو ہے وہ لے جائیں۔ تیسرے نے کہا جی کہ یہ صندوق ہم نے ایک اپنا عزیز تھا وہ پانی میں کہیں غائب ہو گیا تھا تو اس کے لیے لائے تھے، تو یہ بھی آپ لے جائیں۔ تو وہ انہوں نے لاش کو باقاعدگی سے جو ہے وہ کفنا کے اس صندوق میں ڈال کے تو جب رکھی تو اتنے میں ایک ایمبولنس آ گئی، اس میں 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔
تو خواتین کو انہوں نے اتارا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم راولپنڈی جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کا بندوبست ہم کریں گے, تو ایمبولینس ان کی ضرورت ہے اور ان کو دی جائے. تو وہ ایمبولینس میں پھر وہ جو ہے میت ڈالی گئی وہاں سے. تو وہاں سے انہوں نے کلر سیدنا تھانے میں بھیج دی. کلر سیدنا تھانے والوں نے اس کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے. وہ انہوں نے کہا جی ہمارا کیس ہی نہیں ہے اور نہ ہمارے اس ایریے کا ہے, ہم یہ پاکستان ہے اور آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کہیں اپنے تھانے میں جائیں. تو مختصراً یہ کہ وہ وہاں سے یہ لے کر تو تراڑ کھل جب پہنچے رات کو 12 بجے یہ وہاں پہنچے, تو 12 بجے وہاں ڈاکٹر کوئی نہیں تھا. تو ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے پوسٹ مارٹم رات کو نہیں ہو سکا. تو صبح 9:30 بجے جب ڈاکٹر صاحب آئے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم شروع کیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 30 اپریل سے لے کر آج تقریباً 2 ماہ 20 دن ہو گئے ہیں. تو اس دن ہم نے یہ کیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے ہم نے جب میت کو دیا تو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہمارے عامر الطاف صاحب وہاں موجود تھے. ان کو میں نے ساتھ رکھا. تو ڈی ایس پی صاحب سے اور ایس ٹی ایم صاحب سے ہم نے جو ہے وہ بات کی. تو انہوں نے 15 دن ہم سے ٹائم مانگا کہ ہم جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے فوراً آ جائے گی, تو 15 دن کے اندر اندر ہم آپ کو جو ہے وہ قاتل گرفتار کر کے یا اس میں جو ہے اپنا جو پیش رفت بھی ہوئی وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج 2 ماہ 20 دن ہو گئے ہیں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں آئی ہے. میرا ڈی ایس پی صاحب سے بھی رابطہ ہے, تھانے میں بھی رابطہ ہے, سب سے میں پوچھتا ہوں, روزانہ پوچھتا ہوں, یہ بھی پوچھتے ہیں, لیکن آج تک وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ نہیں آئی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کیس کی ابھی تک ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی ہے. کسی آدمی کو اس مد میں گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ کسی سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی. بنیادی پوچھ گچھ جو بنتی تھی کہ یہ آدمی ہوٹل سے گیا, وہاں کون آدمی موجود تھے, پھر وہ گیا تو اس کی کیا پوزیشن تھی, یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی. تھانے والوں نے کسی قسم سے کسی آدمی سے بھی کوئی پوچھا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس سے لوگ لین دین کرتے تھے, پیسے لیتے دیتے تھے. نہ وہ انہوں نے کسی آدمی نے ان خاندان والوں کو, بھائیوں کو بھی نہیں بتایا, گھر والوں کو, فیملی کو نہیں بتایا کہ ہم اس سے کوئی لین دین کرتے ہیں اور کتنا لین دین ہے. بس اپنے طور پہ ہی لوگوں نے وہاں الحمدللہ کہ چلو اچھے لوگ تھے ہمارے, انہوں نے خود ہی آ کے بتایا کہ ہم نے اتنے دن اس کے پیسے دینے ہیں. تو انہوں نے کچھ جمع کروائے اور کچھ باقی ہے. تو یہ سلسلہ اس وقت تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور اس وقت تک ہمیں قاتل کا کوئی اندازہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا کہ یہ کس کا کام ہے. پولیس جو ہے وہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے, ان کی بھی کوئی پیش رفت اس وقت تک نہیں ہوئی ہے. اور یہ ان کی بوڑھی اماں ہیں اور یہ آج میرے ساتھ آئی ہیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ انہوں نے مجھے گھر بلا کر یہ بات کہی کہ میرا ایک بیٹا قتل ہو گیا اور اس وقت تک نہ مجھے بیٹا ملا ہے اور نہ اس کا قاتل ملا ہے. لہٰذا میں جو ہے اب مجبور ہوں کہ میں چوراہے پہ کھڑے ہو کر خودکشی کر لوں کہ جس ملک میں اتنا ظلم اور ستم ہے, اتنی زیادتی ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں, تو پھر مجھے کہاں جانا چاہیے. تو میں اس لیے یہ آپ کے پاس لایا ہوں ان کو کہ یہ بھی جو ہے وہ بالا جو ہمارے حکمران ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں تاکہ ان سے بات کی جائے اور وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے پیش رفت کریں. میں مشکور ہوں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی کہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آئی جی صاحب سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں یہ خوشی ہے. اور آئی جی صاحب نے بھی 2 دن کے اندر جو ہے اس قتل کی رپورٹ طلب کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی اور کوئی بات کسی ٹھکانے لگے گی. اس وقت تک آپ کو کوئی شک و شبہات یا کسی فرد پہ, کسی ادارے پہ کہ کوئی شک ہو جی کوئی کہنا چاہیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اگر ہمیں شک ہوتا تو ہم اس بائی نیم جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کرواتے. نہ ہمیں اداروں کا پتہ ہے, نہ کسی آدمی کا کوئی پتہ ہے, نہ اس غریب کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی. صرف یہ بات تھی کہ اس کے جیب میں پیسے رہتے تھے. کوئی ہمیں یہ شک پڑ رہا ہے کہ کوئی پیسوں کے کوئی جو ہے یہ جو ہوتے ہیں لمبر ٹیپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے کوئی حرکت کی ہوگی جیب میں پیسے دے کر. باقی اس اداروں کا اس سے کیا تعلق بن سکتا ہے کہ وہ کوئی ملک دشمن تو تھا نہیں, نہ کوئی اس کی کوئی ایسی سرگرمیاں تھیں کہ جس پہ ہمیں کوئی شک و شبہ پیدا ہو. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں سے دریاب تک کا جو سفر ہے جی سنا یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی بندے کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں تھا. ہاں یہ بات ہے. یہاں سے بیٹھ کے اتنے دور تک سفر کرنا تو کیا سمجھتے کہ باہر سے کسی نے آ کے یہ کچھ کیا یا گھر سے ہی کچھ ایسے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. کسی اجنبی کے ساتھ وہ بالکل نہیں بیٹھتا تھا, بلکہ وہ جب کوئی واقف آدمی ہوتا ہے اس کو گاڑی کھڑی کرتا تو پہلے اس کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ اس کو جانتا تھا تب بیٹھتا تھا اس کے ساتھ. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ اتنے دور چلا گیا ہو. کوئی جان پہچان والا آدمی ہوگا جو اس کو ساتھ لے کے گیا ہے, یا اس کو بے ہوش کر کے لے جایا جا سکتا تھا.
ویسے ہوش میں وہ کسی اجنبی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. یہ کسی جانی پہچانی کوئی ایسا ہی شخصیت ہوگی جس کے ساتھ وہ بیٹھ کے کہیں وہ سفر کر سکتا ہو. ایسے کوئی آدمی لے گیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. باقی وہ ایسے اجنبی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جا سکتا تھا, اور ایک دو آدمی اس کو لے جا ہی نہیں سکتے تھے ہوش کے اندر اٹھا کے بھی, کیونکہ وہ طاقت میں بھی تھا. تو یہ ہے کہ وہ شور کرتا, شہر تھا, سارے معاملات تھے, شور کرتا, شور و غل میں تو لوگ جاگ جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ریلیونٹ اتھارٹی سے متعلقہ اداروں سے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ میری ڈیمانڈ ہے جناب تمام اداروں سے, ایجنسیز سے, پولیس سے, جناب آئی جی آزاد کشمیر سے, اور پھر چیف سیکرٹری صاحب سے, وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, صدر آزاد کشمیر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ غریب فیملی ہے, یہ بے بس اور بے سہارا لوگ ہیں, اور اگر ان کو کا یہ قتل ہوا ہے اور ناحق قتل ہوا ہے, اس آدمی کی کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں تھی, کوئی وہ بدماش نہیں تھا, وہ چور نہیں تھا, وہ کوئی ایسا گنڈا نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی عداوت ہوئی ہو, ایسے شریف آدمی کو اگر مار کے کوئی قتل عزم کر جاتا ہے تو میرا خیال کرتا ہے یہ ریاست کی بڑی ناکامی ہے. میں یہ گزارش کروں گا اپنے بالا تمام ان سے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس قاتل کو گرفتار کریں, اور ان جو غریب لوگ یہ فیملی ہے ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے ساتھ جو مکمل تعاون کیا جائے. باصورت دیگر اس وقت شہر کے اندر ہماری ایک ذمہ داری ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا شور و غل ہو اور ایسے حالات پیدا ہوں, لیکن اس وقت ہم اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہر آدمی ہم سے پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے, تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 15 دن کا ٹائم دیتے ہیں ہم گورنمنٹ آزاد کشمیر کو, آئی جی آزاد کشمیر, جو ساتھ ڈی آئی جی صاحب بھی نئے آئے ہیں, یاسین قریشی صاحب, ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں. ایس پی صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایس پی سدنوتی صاحب اس قتل کے معاملے میں ایک دفعہ بھی تراڑکھل نہیں گئے, تو یہ بھی ہمیں بڑا دکھ ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا ان سے اور چیف سیکرٹری صاحب سے, وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, صدر آزاد کشمیر سے, اور ان تمام جو بالا ہمارے قائدین ہیں کہ یہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں. باصورت دیگر ہم 15 دن کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہم ہڑتال پہ نکلیں گے, اور جو بھی ہم سے راست اقدام ہوا وہ ہم کرنے کے لیے بے بس ہیں, اور اب ہماری یہ مجبوری بن چکی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. کوئی گل سنی حل ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو اصل اس عمر بھی اصل دکھ دیتا گیا ہے. اصل جین نہ کوئی بس نہیں ہے اس دنیا پر. سارے بچے جوان جان معذوری کسی نے غائب کیتا, کیوں کیتا, کوئی سی گل تو اصل ماں پے آن کے دسو ایسا کیوں سارے بچے نہ کیتے گیا. 15 دن نہیں مہلت آئی نہیں, اسی ماں پہ نہیں برداشت کر سکنی ہاں. قاتل سے سامنے کرن جی, صحیح, بہت شکریہ. ہاں قاتل ہی سامنے کرن.